عام آدمی اگر وہ اللہ کی صفات کا علم رکھتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ تفہیم القرآن کے اندر جو غلطیاں ہیں، اور وہ عقیدے کی غلطیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں، اگر وہ بنیادی علم ہی نہیں رکھتا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اس تفسیر کو پڑھا جائے جس میں غلطیاں نہ ہو۔ اور بنیادی طور پہ یاد کر لیجئے، ایک چیز کو آپ کو یاد کرواؤں گا، یہاں پر اختلاف رفع دین آمین فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنے کے اختلاف نہیں ہے، یہ تو بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے کہ سید مودودی صاحب کہتے ہیں انسان میں جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ کی صفتوں کا عکس ہے۔ یہ تو عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کی بربادی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس گندگی کو الگ کر سکتا ہے، پھر وہ شوق سے پڑھے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی اس بنیاد کو ہی نہیں سمجھتا، اس کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور اس کو پڑھ کے وہ غلط کو ٹھیک سمجھ لے اور عقیدے کو برباد کر بیٹھے، جیسے اللہ کی صفات کا ذکر ہے، عرش کا ذکر ہے، عرش کا انکار کرتے ہیں اور مختلف صفات پر تعویل کرتے ہیں، تو اگر کسی کو یہ علم ہے تو وہ پڑھے، اور جس کو یہ علم نہیں وہ اس سے بچے۔ صفات کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس کے برعکس جو عقیدے رکھنے والے ہیں مختصراً وہ کیسے سوال کو پورا نہیں اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور اس کے مخالف عقیدے رکھتے ہیں ان کے کیا عقیدے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اہل سنت اس کو من و عین تسلیم کرتے ہیں، جیسے آ گیا ویسے ہی مانتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی تعطیل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اور اس کو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، جیسے سید مودودی صاحب نے یہاں دی کہ بندے میں جو صفات ہیں یہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن میں آ گیا اللہ کے عرش کا ذکر، تجری بأعیننا، مختلف صفات کا ذکر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ کا ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہے ہم ویسے مانتے ہیں۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جتنا آ گیا اتنا ہم مان لیتے ہیں۔ اہل سنت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ اس کی مثال ہی کوئی نہیں، کیسے کیسے کہا جائے، اس کی کوئی مانند نہیں، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے، 6 جلد ہے، صفحہ 333 ہے، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو کہتے ہیں جاء ربک، اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی صفت کا تعطل کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہی نہیں۔ حدیث بتاتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی اسی آیت کی شرح بن جاتی ہے وہ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل آخری پہر اپنے عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، کیسے؟ ہمیں شریعت نے نہیں بتایا، ہم کھریدتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے نہیں لگتے، جتنی بات آ گئی اتنی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ آتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے کہ نہیں وہ تو نہیں آئے گا یہاں، یا ویسے جہاں عرش کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ عرش سے مراد جو ہے وہ تخت سلطنت ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیز ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ جس طرح آسمان سے آ گیا اللہ نے بتا دیا، قرآن میں آ گیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تعطیل کرنا بھی ناجائز ہے، تشبیہ دینا بھی ناجائز ہے، اور تعویل کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ ایک سوال ہے سید مودودی صاحب کی کتاب، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خلافت و ملوکیت، اس کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے حضرت عثمان، حضرت معاویہ
اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارے میں، ان کی حکومت اور ان کے جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، بحث کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے عدول ہیں۔ میں اور آپ اس لائق نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر ان پر کلام کریں، ان کے کیڑے نکالیں، اور ان کے جتنے واقعات موجود ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ قرآن اور حدیث کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، لیکن تاریخ یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ سید مودودی صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر تم تاریخ کے واقعات کو حدیث کی طرح ٹٹولنا چاہو گے، حدیث کی طرح چیک کرنا چاہو گے، اس پر بھی ائمہ حدیث کے ان اصول و قواعد کو لاگو کرو گے تو 90% تاریخ برباد ہو جائے گی، تاریخ بچے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا اس پہ اگر تم کہو کہ جو آپ نے یہ تاریخ کی روایت سنائی ہے اس کا راوی جو ہے جس سے بیان کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، تو اس پر وہ حدیث کے قوانین کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف آپ کو دکھ ہے کہ 90% تاریخ برباد ہو رہی ہے، اور ہمیں دکھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ کو تاریخ کا غم ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کا غم ہے۔ اور جو قصے اس تاریخ کے حوالے سے، چونکہ تاریخ اس میں شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بعد میں لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت علی، حضرت معاویہ کی توہین، حضرت عثمان کی توہین اتنی ہے کہ یہ پورا صفحہ میں نے بھرا ہوا ہے پڑھ پڑھ کے۔ اگر اسی کو سنانا شروع کر دوں تو یہاں پر شاید رات گزر جائے۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں صفحہ 164 ہے، میں ایک دو حوالہ آپ کو دے دوں۔ صفحہ 164 پہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہے۔ ایک یہ ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا کہ انہوں نے امت کے سروں پہ تلوار ڈال لی اور مشورے کے بغیر حکومت پہ قبضہ کیا، یہ کسی کے اندر ایک بھی ہو تو وہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اب کیا خیال ہے معاویہ کے اندر وہ 4 گناہ منوا رہے ہو تو نعوذ باللہ پھر اس کی ذات کیا ہوگی؟ اور اس کی اساس ساری تاریخ ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں عثمان نے اپنے قریبیوں کو کسی کو 5 لاکھ درہم دے دیے، کسی کو کتنے درہم دے دیے۔ حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھ سے مسلمان قتل کیے، حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنتیں کی، خطبے کے اندر لعنت کرنا شروع کر دی، اور مختلف چیزیں، مختلف بکواسات جو تاریخ کے ذریعے صحابہ پر کی گئی، جس کا اصل مقصد کیا تھا شیعوں کا کہ جب صحابہ کی ذات اور خاصتاً عثمان اور معاویہ کی ذات پر داغ اور دھبے لگ جائیں گے تو معاویہ قرآن کا کاتب ہے، عثمان نے قرآن کو نشر کیا ہے، جب ان دو کی ہستی ہی خراب ہو گئی تو جو قرآن لکھا گیا ان کے ذریعے وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اصل سازش یہ ہے۔ لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جو بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور ظلم کیا اہل سنت پر وہ یہ کہ حضرت عثمان اور معاویہ کے خلاف تاریخ میں جتنی غلط باتیں منقول تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے بڑے تم طراق سے پیش کی کہ معاویہ نے یوں کیا، پیسے سے لوگوں کو خریدا، فلاں کیا۔ لیکن جب وہی معاملہ حضرت علی کے بارے میں آیا تو فوراً کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ حضرت علی کی شان کے خلاف ہے اور ایک واقعہ حضرت علی کی حمایت میں ہے، ان کی شان میں ہے۔ صفحہ 347 پہ لکھتے ہیں جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو حضرت علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہوں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو ان کی ضد نظر آتی ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ وارضا کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ پیمانہ عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ عثمان اور معاویہ کے لیے بھی وہی پیمانہ مقرر کیجئے جو آپ نے علی کے لیے کیا ہے، علی کے لیے کوئی اور پیمانہ۔ عثمان و معاویہ کو آپ ظالم، قاتل اور اللہ کی پوری حدود کو تبدیل کرنے والا بنا دیں۔ اگر اس تاریخ پہ بھروسہ کر لیا جائے، میں آپ کو تاریخ سے ایسے واقعات دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور آیت کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت پڑھی، افرأیتم اللات والعزی